بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ کیا عرش جو ہے اس کے کچھ پائے بھی ہیں، یعنی کہ عرش معلیٰ، اللہ رب العزت کا جو عرش ہے کیا اس کے کوئی پائے ہیں جن کے اوپر وہ کھڑا ہے، اور کچھ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے اس کو تھاما ہوا ہے؟ جی، اس کے متعلقہ جو احادیث ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ سنن ابی داود میں حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 4727، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کچھ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں 8 کی تعداد کا آیا ہے اور ایک میں 4 کی تعداد کا آیا ہوا ہے، جنہیں حاملین عرش کہتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اور ان کی جسامت کے متعلقہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ان میں سے ایک کی جو جسامت ہے اس کا بیان کرنے کا کہا گیا ہے یا اجازت ملی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے جو کان کی لو ہے نا، یہ جو کان کی لو ہے، اس سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ، ایک جس میں آتا ہے یہاں سے لے کے یہ جو کندھے کی ہڈی ہوتی ہے نا، گردن کی طرف جاتی ہے جسے ہنسلی کہتے ہیں، اس تک کا فاصلہ، فرمایا اگر کوئی تیز پرندہ 700 سال لگاتار مسلسل پرواز کرتا رہے نا، فل تیز پرندہ، جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا اتنا فاصلہ اس ایک فرشتے کے کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک کا ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجئے کہ وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور پھر وہ عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو ان فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اللہ کی ذات کے تو کیا کہنے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے کچھ پائے بھی ہیں، ان کو جو نا وہ سٹینڈ کرنے کے لیے سٹول، وہ بھی عرش کے ہیں، جن کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، فرشتوں کی کمر پہ، فرشتوں کے کندھوں پہ، وہ کیسے ہیں؟ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اللہ رب العزت کے اس عرش کے پایوں کو۔ مگر یہ بات بھی ساتھ میں یاد رکھیے، میرا اللہ نہ ان فرشتوں کا محتاج ہے، اور نہ ہی عرش کا محتاج ہے، اور نہ ہی عرش کے جو نیچے لگے ہوئے پائے ہیں ان کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان تمام چیزوں کی کوئی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی تو صفات یہ ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ سارے کے سارے اسی کے در کے حاجت مند ہیں، سارے کے سارے فقیر ہیں، صرف اور صرف اس غنی، اس قادر مطلق کی ذات اقدس کے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو قرآن پاک اور حدیث صحیحہ کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔